الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے پاک نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نبی اللہ۔ ایک بار میرے نبی پر درود و سلام پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، 70,000 فرشتے صبح حاضر ہوتے ہیں جو میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، پھر 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں جو صبح حاضر ہوتے ہیں، ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب ہمارا دل چاہتا ہے جس وقت ہمارا کوئی ٹائم نہیں اس پاک نبی پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی میرے پاک نبی کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے تو میرے نبی کی شان بڑھے گی، اگر نہیں ذکر کریں گے تو میرے نبی کی شان نہیں بڑھے گی۔ نہیں ورفعنا لک ذکرک، اس کی شانیں اور عظمتیں تو پروردگار نے پہلے ہی بلند فرما دی ہیں۔ یہ تو آپ کا اور میرا اس میں فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ رحمتوں کا بھی نزول فرمائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب جہانگیر بادشاہ کو خط لکھا تو خط میں آپ نے 2-3 جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ جو تیرے قدم اٹھے ہوئے ہیں یہ تیری تلواروں کی وجہ سے نہیں، یہ جو تمہیں فتوحات مل رہی ہیں یہ تیری فوج کی وجہ سے نہیں، یہ جو تیرے زمین قدم چوم رہی ہے یہ تیری کوئی اس میں تیرا کوئی کردار نہیں ہے، یہ ہم فقیروں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے استاد اور پیر وہ والدین ہیں۔ جن لوگوں نے والدین کی خدمت کی، جن لوگوں نے والدین کے حکم پر زندگی گزار دی، وہ اس دنیا میں کامیاب ہوئے۔ برادران اسلام، جن لوگوں نے والدین کا دل دکھایا، جن لوگوں نے والدین کو تکلیف دی، آج کیا ہوتا ہے؟ ساری رات 5,000 10,000 ہوٹلوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن والدین جب دوائی کے لیے پیسے مانگتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ والدین پیچھے ہو گئے ہیں، دنیا والے آگے ہو گئے ہیں، یار دوست آگے ہو گئے ہیں، والدین پیچھے ہو گئے ہیں۔ برادران اسلام، ذرا وہ وقت تو یاد کرو اس ماں کو جب سردیوں کی رات میں تو رات کے 12 بجے کوئی چیز مانگتا تھا، 2 بجے کوئی چیز مانگتا تھا، وہ اٹھ جاتی تھی، اٹھ کر وہ چیز لے کر تمہیں دیتی تھی۔ برادران اسلام، آج تو رات کے 2 بجے 12 بجے اگر ماں آواز دے تو نہیں آواز سنتا، تو کہتا ہے میں نے آواز نہیں سنی۔ پہلی تو بات یہ ہے، آج ہم پہلی تو بات یہ ہے والدین سے دور ہم رہتے ہیں، لیکن میری آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے، اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ماں کو دیکھا، رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دور سے دیکھا، اپنی ماں کو استقبال کیا، پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی کالی کمبلی پر بٹھایا تو صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے
یہ کون ہے مقدر والی جس کے لیے میرے پاک نبی نے دور جا کر استقبال بھی کیا، پھر پیشانی پر بوسہ بھی دیا، پھر کالی کملی پر بھی بٹھایا؟ یہ کون ہے مقدر والی؟ تو صحابہ نے کہا، بڑے صحابہ نے کہا نہ بولنا، یہ آمنہ کے لال کی رضائی ماں ہے، جس ماں نے میرے پاک نبی کو دودھ پلایا ہے، یہ وہ ماں ہے۔ برادران اسلام، اس وقت صحابہ کہنے لگے اگر اسی مقام پر میرے پاک نبی کی وہ ماں آ جاتی جس ماں نے میرے نبی کو جنا ہے، پھر میرے نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوتا۔ برادران اسلام، ماں باپ کا مقام کم نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، عشاء کی جماعت بھی کھڑی ہو جاتی، میں جماعت چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ برادران اسلام، آج ساری رات علماء کرام کے خطاب تو سنتے ہیں، پیروں کے ہاتھ تو چومتے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مانتے جو انہوں نے حکم فرمایا ہے۔ میں نے سب سے پہلے یہی گزارش کی ہے، اس کائنات میں جس کو بھی جو بھی ملا ہے، مقام ملا ہے، ایک اللہ اور اس کے پاک نبی کی ذات بے لوث پیار کرتی ہے، اور دوسری اس کائنات میں بے لوث ماں باپ پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے۔ برادران اسلام، جب میں اس معاشرے کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنی حالت دیکھتا ہوں، ساری رات 10 گھنٹے چوکوں میں کھڑے رہتے ہیں، 5 منٹ ماں باپ کو نہیں دیتے، بات نہیں مانتے۔ وہ کہاں گئی ہماری نمازیں، وہ کہاں گئے ہمارے حج؟ برادران اسلام، ماں باپ کا دل نہ دکھایا کریں، ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ یہ ہر چیز صابن کی چکی تو نہیں ہے نا، بازار سے مل جائے گی، صرف مل جائے گا، لیکن جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ پھر واپس نہیں ملتے۔ یہ ماں باپ، ان کی خدمت کیا کرو، جنت تو ان کے رکھ دی ہے، لیکن برادران اسلام آج اس پاک نبی کو مانتے ہیں، اس پاک نبی کی بات نہیں مانتے۔ برادران اسلام، میں نے جو آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، اس نبی کی شان تو دیکھیں جو پوری کائنات کا تاجدار ہے، نبیوں کا امام ہے۔ رضائی ماں کو دیکھا، دور جا کر استقبال بھی کیا اور اپنی کالی کملی پر بھی بٹھایا۔ برادران اسلام، اور بتا دیا دنیا والوں، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کا احترام کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ محبت کیا کرو، اللہ بھی خوش ہوگا اور اس کا پاک نبی بھی خوش ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، ہم بڑے بڑے جنازوں میں ختم چیلم کے موقع پر کول شریف کی محفل ہو، ہم جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، وہی دنیاوی باتیں، قبر پر بیٹھے ہیں، قبرستان میں ہیں، جنازے میں ہیں، مسجد میں ہیں، وہی ہم دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا کریں، علماء کرام بعمل عالم دین کے بارے میں نے پڑھا ہے، وہ قبرستان سے گزر جائے، اللہ قبرستان والوں سے 70 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ علماء کرام کی بھی خدمت کیا کریں، ان کی بات مانا کریں، عمل کیا کریں علماء کرام کی۔ آج مسجدوں کا امام کوئی عام تو نہیں ہے نا، میں جب دیکھتا ہوں یہ 2 باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں، اس کائنات میں کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی جرنیل ہے، اس کا اپنا مقام ہے، باہر اس کے محل ہوں، اس کی کوٹھیاں ہوں، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ 2 کام کرواتا ہے۔ پہلا کام، ایک اپنی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، دوسرا اس امام کے پیچھے اس کا سر جھکا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے امام کی شان تو اس سے زیادہ ہے، امام کا مقام اعلیٰ ہے تو اس سے دنیا کی میل تو اور بات ہے، یہ نبی کے غلاموں کی اور بات ہے۔ برادران اسلام، قاری قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو، جو عالم دین ہو،
میرے پاک نبی نے فرمایا جس نے میری ایک بات کو بھی آگے پہنچایا اور اس پر عمل کیا، جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا، 100 شہید کا اس کو ثواب ملے گا۔ برادران اسلام، وہ جو تمہارے بچوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، والدین کا وہ احترام سکھاتا ہے، تمہیں انسان بناتا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس دنیا میں۔ لاکھوں لوگ باراتی آئے ہوں، جب انتظار رہتی ہے مولوی صاحب کہاں ہیں، جنازے میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوں، لاکھوں کا جنازہ ہو، انتظار رہتی ہے مولوی صاحب کہاں ہیں۔ برادران اسلام، پھر ہم وہی لوگ پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو امام صاحب ہیں، امام کا بڑا مقام ہے۔ ابھی تم کو سمجھ نہیں آیا، جب ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس وقت امام آگے ہوتا ہے، تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ امام کے پیچھے ہوتے ہو۔ اللہ دو کام کرواتا ہے، ایک اپنی بارگاہ میں سر تمہارا جھکا دیتا ہے، دوسرا تمہارا سر اس امام کے پیچھے جھکا دیتا ہے۔ برادران اسلام، میری آپ کی خدمت میں آخری یہی گزارش ہے، ایک تو والدین کی خدمت کیا کریں، دوسرا پڑوسیوں ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھا کریں۔ میں اکثر جگہوں پر کہتا رہتا ہوں، جہاں اپنے بچوں کے کپڑے لے کر آتے ہو، وہاں اس پڑوسی ہمسائے کے لیے جو بیچارہ تم نے نوکر رکھا ہوا ہے، تم تو اپنے کمرے میں بند بیٹھے ہو، وہ سردی میں جس طرف تم حکم دیتے ہو وہ چلا جاتا ہے، اس کا بھی خیال رکھا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اب نوکر کے بارے میں رب العالمین سے ڈرنا۔ برادران اسلام، پڑوسیوں کا، یتیموں کا، اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے، میرا رب آزماتا ہے، مال دے کر بھی مال لے کر بھی۔ میں دیتا ہوں، اب یہ کیا کرتا ہے، دینی مدرسے بند پڑے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ برادران اسلام، اگر اللہ رب العالمین تم کو رزق دیتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے، یہ دعا کیا کریں میرا رب حلال رزق دے، اور لوگوں کی خود جا کر خدمت کیا کریں۔ یہ بھی نہ ہو، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، ایک صابن کی چکی دیتے ہیں، 500 روپیہ دیتے ہیں، 10 آدمی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیلفی بن جاتی ہے۔ ملک صاحب آئے ہیں، نواب صاحب آئے ہیں، چودھری صاحب آئے ہیں، وہ اس بیچارے کی عزت پامال بھی نہ کریں، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔